انسان کو اس دنیا میں بے شمار دنیاوی خداؤں اور فرعونوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہر لمحے اسے خوفزدہ کرنے اور اپنی اطاعت پر مجبور کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ انسان ہر اس شے کو قبضے میں لینا چاہتا ہے جس سے اسے طاقت ملتی ہے، چنانچہ طاقت ایک نشہ ہے۔ مثلا اقتدار ایک طاقت کا نام ہے، دولت ایک طاقت کا نام ہے، علم ایک طاقت کا نام ہے، تجربہ ایک طاقت کا نام ہے، یہاں تک کہ حسن بھی ایک طاقت کا نام ہے جس کے سامنے بڑے بڑے حکمران اور شہنشاہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کی شہرہ آفاق فرعون ملکہ کلوپترا، جس کے ہوش ربا حسن، قیامت خیز جوانی اور ذہانت کی چاشنی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں اور حکمرانوں کو خون کے آنسو رلا دیے۔ مصر اور روم کے درمیان اس دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اور رومی سلطنت تباہ و برباد ہوئی، اس میں کلوپترا کا کردار نمایاں ہے۔ جولیس سیزر جیسے جرنیل اور حکمران کی ساری شجاعت اور بہادری کلوپترا کے حسن کے سامنے دم توڑ گئی۔ اس نے اسی کو اپنی محبت کے قابل سمجھا اور اس سے شادی کر لی۔ بقول شاعر، یہ بات الگ ہے میرا قاتل بھی وہی تھا، اس شہر میں تعریف کے قابل بھی وہی تھا۔ جولیس سیزر کی پیٹھ میں اس کے قریبی وفادار دوست بروٹس نے خنجر گھونپا۔ سیزر نے جب اس کی طرف مڑ کر حیرانی اور اضطراب سے دیکھا تو جو فکرہ اس کے منہ سے نکلا اسے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ کہنے لگا، یو ٹو بروٹس، کیا تم بھی میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہو اور ایک عورت کی خاطر مجھے قتل کر سکتے ہو؟ بقول شاعر، چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے، راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ چنانچہ یہ بات مسلمہ ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس پر مست ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو خوف دلا کر انہیں اپنی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن طاقت اور خوف دونوں میں آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہتا ہے۔ مختلف خوف مختلف چیزوں کو طاقت بخشتے ہیں۔ مثال کے طور پر غربت کا خوف دولت کو طاقت بخشتا ہے، اس لیے غریب آدمی دولت کے حصول کے لیے جان اور ایمان دونوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گمنامی کا خوف شہرت کو طاقت بخشتا ہے، چنانچہ نامور بننے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے لوگ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ عوام کا خوف حکمرانوں کو ڈراتا ہے کہ وہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھین لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طاقت کا سفاکانہ اور بیجا استعمال جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہی عنصر طاقت کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ خوفزدہ لوگوں کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ خوف ہی دراصل غلامی کا دوسرا نام ہے تو وہ آزادی کے حصول کے لیے لا خوف ہو کر سر پر کفن باندھ لیتے ہیں اور طاقت کی حکمرانی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قانون فطرت ہے کہ جس بستی کے لوگ لا خوف ہو جاتے ہیں وہاں طاقت دم دبا کر بھاگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اہل علم و دانش ہیں اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ طاقت دراصل تکبر پیدا کرتی ہے جبکہ خوف نفرت پیدا کرتا ہے۔ تکبر کسی قوم یا فرد میں جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی طرح بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو یہ آزادی کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت وہ شے ہے جو انسانوں سے محبت پیدا کرتی ہے، اور محبت وہ شے ہے جو جسموں پر نہیں دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت کرنے والے انسان ہمیشہ حکمرانی کی خواہش سے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔